سورہ توبہ کیسٹ نمبر 30. صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ توبہ کی آیات ہیں، یہود اور نصارہ کے معتقدات کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے کتنے غلط عقیدے تھے. اس سے پہلے ایسی الحمدللہ سابقہ آیات میں اللہ نے حکم دیا تھا کہ جو لوگ اہل کتاب میں سے بھی ہیں ان سے بھی کتاب. تو اب بظاہر یہ ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ اللہ نے فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، ان لوگوں سے قتال کرو جن کا اللہ پر بھی ایمان نہیں، آخرت پر بھی ایمان نہیں. ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور ان چیزوں کو بھی حرام نہیں سمجھتے جس کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا. ولا یدینون دین الحق، اور دین حق کو بھی اختیار نہیں کرتے. اس وقت تک ان سے قتال کرو حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید، وہ ذلیل ہو کر. جزیہ کیوں لے رہے ہیں کہ ہم ان کو قتل نہیں کر رہے. مشرکین سے قتال کا حکم تھا امرت ان اقاتل، میں اس وقت تک قتال کروں حتی یقولوا لا الہ الا اللہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب تک کہ وہ اللہ کی توحید کا اقرار نہ کریں ان سے قتال ہو. ان کے لیے کوئی جزیہ شدیہ نہیں، جزیے کی رعایت صرف اہل کتاب کو دی گئی. یا وہ لوگ جو اہل کتاب سے مشابہت رکھتے تھے جیسے مجوسی ہیں، ان سے بھی جزیہ لینے کی اجازت دی گئی. اور جزیہ جو ہے وہ حسب احوال جو امیر المسلمین، امیر المؤمنین، خلیفۃ المؤمنین ہوں گے وہ خود معین فرمائیں. اور زیادہ منصب وہی ہے جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں فیصلہ فرما دیا کہ جزیہ ان سے اسی طرح لیا جائے جیسے ہم زکوٰۃ لیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بجائے 2.5% کے جو ان کے امیر لوگ ہیں وہ تو 4 درہم ماہانہ ادا کریں، جو اس کے بعد ہیں وہ 2 درہم ماہانہ ادا کریں، جو اس کے بعد تیسرے درجے کے غریب ہیں وہ 1 درہم مہینے کا ادا کریں. یعنی ایک چھوٹی سی بات ہے. اصل تو اب 12 درہم لے کے کیا ہو جائے گا. معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذلت کا اقرار کریں گے جی ہم آپ کے تابع ہیں. اور اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی فیصلہ فرمایا کہ جو بوڑھے ہیں، معذور ہیں، بیمار ہیں، اپاہج ہیں، بچے ہیں چھوٹے، یا ان کے پادری ہیں، ان کے پنڈت ہیں، ان کے مربی ہیں، مبشر ہیں، ان سے نہیں لیا جائے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا اور اسی پہ اجماع صحابہ ہو گیا. تو اسی طرح یاد رکھیں کہ جیسے اللہ کا قرآن ہمارے لیے حجت ہے، اسی طرح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حجت ہے.
اور اسی طرح اجماع جو ہے وہ بھی حجت ہے۔ اور اس کے بعد قیاس ہے، ایک قیاس فاسد ہوتا ہے، مذموم ہوتا ہے، ایک قیاس ممدوح ہوتا ہے۔ قیاس فاسد تو وہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں وہ اپنا قیاس کرے، اور قیاس ممدوح وہ ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں کسی مسئلے پہ قیاس کر کے اس حکم کو جاری کرے۔ یہ قیاس جو ہے یہ ممدوح ہے، مطلوب ہے، اور یہ بھی یعنی حجت شرعیہ میں حجت ہے۔ اس پر بھی الحمدللہ ائمہ نے ذکر فرما دیا۔ بس اب بات سمجھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ان سے کتاب کرو، حالانکہ وہ تو اللہ کو مانتے ہیں، حالانکہ یہود و نصارہ کا تو آخرت پر بھی ایمان ہے، اللہ پر بھی ایمان ہے، خدا کو تو مانتے ہیں وہ، لیکن اللہ نے فرمایا کہ لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو اس کے لیے اب یہ آیات جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تو واضح ہو جائے گا کہ بھئی یہ اچھا اللہ کو مانتے ہیں کہ کبھی خدا کے بیٹے بنا رہے ہیں، تو جو خدا کا بیٹا بنا رہا وہ خدا کو کیسے مانا جائے؟ اگر اللہ تبارک و تعالی لیکن صفات کا انکار کرے تو وہ بھی خدا کو یا خدا کو نہیں مانتا۔ اصل ایمان باللہ وہ ہوتا ہے جو ہمیں سکھلائیں گے کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، کہ ہمیں یہ نہیں کہ ہر آدمی اپنی توحید کا ایک اپنا عقیدہ بنا لے، ورنہ تو دنیا کے اندر پھر کوئی بندہ بھی ایسا نہیں جو کسی نہ کسی شکل میں خدا کو نہ مانتا ہو۔ کوئی اس کو خدا کہہ دے گا، کوئی اس کو بھگوان کہہ دے گا، کوئی اس کو دیوتا کہہ دے گا، کوئی اس کو داتا کہہ کے مانے گا۔ تو اس کسی نہ کسی شکل میں تو ہر آدمی خدا کو مانتا ہے۔ اچھا بڑے سے بڑا کٹر ہو، جب موت کا تھپڑ لگے تو وہ بھی مانتا ہے خدا کو، جب آ کے ڈوبنے لگتا ہے وہ بھی مانتا ہے، لیکن ماننا وہ معتبر ہوگا جو سکھلایا ہے کس نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے کلمے کے دو جز ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر ایک جز پہ ایمان ہوگا تو آدمی مسلمان نہیں ہوگا۔ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، اور محمد پاک کون؟ اللہ کے رسول۔ تو اللہ سے پیغام لے کے آنے والے قاصد کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ دین کو سمجھانے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ توحید کو بتلانے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ مقام الوہیت کے سمجھانے والے کون ہیں؟ مقام الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بس تو اس لیے جب ان کا ایمان اس طرح نہیں ہے تو گویا وہ مسلمان نہیں۔ اور اسی طرح جب ان کا ایمان ہمارے مدنی پاک پہ نہیں ہے، یہودی یعنی موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتا ہے لیکن محمد رسول اللہ کو نہیں مانتا تو وہ کافر ہے۔ اسی طرح نصرانی عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتا ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، وہ بھی کافر ہے۔ اچھا پھر دیکھو آپس میں یہودی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، اور نصرانی جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، بلکہ نعوذ باللہ یعنی نصرانی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتا ہے، اور یہودی اس کو نعوذ باللہ حلال کی اولاد بھی نہیں سمجھتا۔ یعنی اتنا آپس میں ان کے بغض ہے اور بغض ہے، تو لہذا یہ کون سا ایمان ہے؟ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مبارک میں بتلایا کہ یہ کیسے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں خدا کا بیٹا ہے۔ اللہ بیٹے سے پاک ہے، اللہ بیوی سے پاک ہے، اللہ ہر صفت عجز نقصان سے پاک ہے، اللہ ہر احتیاج سے پاک ہے، اس کی صفت ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ واحد بھی ہے، وہ احد بھی ہے، وہ صمد بھی ہے، لم یلد ولم یولد بھی ہے، اور اسی کی ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں ہے، ساری کائنات جس کی محتاج ہے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ سارا کائنات ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ مالک بھی ہے، مختار بھی ہے، متصرف بھی ہے، وہ ساری کائنات کا مدبر امر بھی ہے، اور وہ الہ برحق بھی ہے،
اور متصف بھی ہے تمام صفات کمال و جمال و جلال سے، یہ اس کی شان ہے، اور دنیا میں کوئی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی ہے، اور کوئی اللہ کی مخلوق اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ تو جب تک یہ ساری صفتوں کا اقرار نہ ہو تو اللہ رحمت کرے، وہ تو بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اسی طرح یاد رکھ، ایک ہے اللہ کی صفتوں کو نہ ماننا، بات کو سمجھیں، چونکہ سب سے مشکل مسئلہ ہوتا ہے عقیدے کا۔ عقیدہ صحیح ہوگا تو اللہ کی رحمت سے جنت مل جائے گی، ہمارے گناہ بھی اللہ قادر ہے معاف فرما دیں گے، اور اگر اللہ نے چاہا، اس کی مرضی ہے، تو تھوڑا بڑا رگڑا شگڑا لگ کے کچی پکی بھگت کے جنت میں بندہ پہنچ جائے گا۔ لیکن اگر عقیدہ ہی برباد ہو تو پھر سیدھا جہنم، پھر چھٹکارے کا کوئی رستہ نہیں۔ اصل بات عقیدہ ہے، اساس عقیدہ ہے، اساس توحید ہے، اصول توحید ہے، بنیاد توحید ہے، 1,24,000 پیغمبر کی دعوت توحید ہے۔ اس بات کو دماغوں میں پکا کرنا ہے۔ تو اب جناب اس بات کو سمجھیں کہ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی صفات کو نہیں مانتا۔ جیسے کہ میرے آقا نے رحمت دو جہاں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین مکہ سے صلح ہونے لگی اور صلح حدیبیہ کے وقت میں معاہدہ لکھنے لگے، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کاتب تھے، لکھنے والے جو تھے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی، انہوں نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، معاہدے کے اول میں لکھا بسم اللہ الرحمن۔ کافروں نے کہا سہیل ابن عمر تھے ادھر سے، تو اس نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ یہ نہ لکھیں۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے، پھر کیوں نہ لکھیں؟ انہوں نے کہا رحمان رحیم ہم نہیں جانتے، ہم تو بس اللہ کو جانتے ہیں، لیکن یہ رحمان رحیم کہاں سے آ گیا؟ یہ لکھیں کہ بے اسمی کا اللہم، یہ تو لکھیں بے اسم کا اللہم، یہ لکھ رہے، لیکن یہ الرحمن الرحیم یہ ہم نہیں جانتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان جاہلوں سے عباس کا وقت تو نہیں، اب تو صلح کرنے کا وقت ہے، معاہدے کا وقت ہے۔ حضور نے فرمایا حضرت علی لکھ دو بسم کا اللہم۔ تو اب سمجھو کیا مانا کہ وہ اللہ کی ذات کا اقرار ہے، لیکن اس کی صفات رحمان اور رحیم کا انکار، کیونکہ کافر ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم یا اللہ پکاریں یا رحمان پکاریں، رحمان بھی تو اسی کی صفت ہے، رحیم بھی تو اسی کی صفت ہے، مالک بھی اسی کی صفت ہے، خالق بھی اسی کی صفت ہے، رازق بھی اسی کی صفت ہے، العزیز الجبار المتکبر الحنان المنان بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام، ساری اس کی صفتیں ہیں۔ اصل ذات تو ایک ہے، باقی تو صفات ہیں۔ بات کو سمجھیں، اب انہوں نے انکار کر دیا۔ اچھا، اسی طرح ایک یہ ہے کہ اللہ کی صفت ہے اس کا انکار کرتے ہیں، یا ایک یہ بھی شرک ہے کہ صفت اللہ کی کسی دوسرے میں ثابت کریں۔ کیا مانا؟ مثلا خالق ساری کائنات کے پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب کوئی نعوذ باللہ یہ جاہل عقیدہ رکھے کہ اللہ بھی پیدا کرتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی تو پیدا کرتے ہیں، اللہ بھی پیدا کرتا ہے، اور میرا مرشد جو ہے اس نے بھی جناب ایک بوڑھی کے بچے سارے مر گئے تھے دوبارہ پیدا کر دیے۔ تو اسی کا نام شرک ہے کہ پیدا کرنے والے کی صفت کس کی تھی؟ اللہ کی۔ اب یہ کہتا ہے نہیں، اللہ بھی کرتا ہے اور میرا پیر بھی کرتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی کرتے ہیں۔ اچھا، مارنا اور جلانا کس کی صفت ہے؟ یحیی و یمیت کون ہے؟ اللہ۔ اب اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو مردے کو کہتے تھے کم بھی، وہ کھڑے ہو جاتے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی تو زندہ کرتے ہیں۔ اسی طرح جیسے کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک پیر صاحب نے باقاعدہ دعوت کھائی، کوئی برقع مرید نے پیش کیا، جب کھا لیا تو اس کو کہا کھڑے ہو جاؤ، برقع پھر کھڑا ہو گیا۔ اصل بات یہ ہے، بات سمجھو
بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن وہ موجودہ ہے، یحیی الموتیٰ بإذن اللہ، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم۔ تو جب حکم اللہ کا ہو، ہاتھ نبی کا ہو تو وہ موجودہ ہوتا ہے، حکم اللہ کا ہو اور ہاتھ ولی کا ہو تو وہ کرامت ہوتی ہے۔ موجودہ بھی برحق، کرامت اولیاء بھی برحق، لیکن موجودے میں یا کرامت میں نبی اور ولی خود مختار نہیں ہوتے کہ جب چاہے موجودہ دکھا دیں، جب ولی چاہے کرامت دکھا دینا، اللہ کے حکم سے۔ اللہ اگر چاہیں گے تو پیغمبر کے ہاتھ پہ موجودے کو ظاہر فرما دیں گے، اور اللہ اگر چاہیں گے تو ولی کے ہاتھ پہ کرامت کا اظہار کر دیں گے۔ تو یہ بات ہمارے لوگ ان کرامات کو سامنے رکھ کر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ نہیں جناب، پیر کو بھی سارے اختیار ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ اللہ میاں کے اپنے تھے، پیر کو پاور آف اٹارنی کے ذریعے اللہ نے منتقل کر دیے، اللہ نے ان کو اختیار دے دیا ہے کہ اب تم مختار ہو، زمین میں جو چاہو کرو، سارے کام تم کرتے ہو، اور بس قیامت والے دن میں تم سے پوچھ لوں گا۔ اب اللہ تبارک، تو یہی وہ شرک ہے، وہ کفر ہے جس میں ہمارا بہت سارے مسلمان جو ہے ایمان کے دعوے کرنے کے بعد بھی مشرک ہیں، ایمان کا کلمہ پڑھنے کے بعد بھی مشرک رہتے ہیں۔ اللہ ہر مسلمان کو شرک سے بچائے، اللہ ہر مسلمان کو صحیح توحید نصیب فرما دے۔ اسی طرح آپ دیکھیں مثلا کہ صفت علم غیب کس کے پاس ہے؟ عالم الغیب کون ہے؟ سارے قرآن میں دیکھ لو، عالم الغیب کس کی صفت ہے؟ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب۔ کہیں فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہیں فرمایا ان اللہ کان علیما حکیما، کہیں فرمایا انک انت علام الغیوب، کہیں فرمایا وعندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو۔ تو علم غیب کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہہ دے نعوذ باللہ کہ انبیاء بھی عالم الغیب ہیں، یا فرشتے بھی عالم الغیب ہیں، یا ہمارے پیر بھی عالم الغیب ہیں، اسی کا نام تو شرک ہے، اور شرک کیا ہوتا ہے؟ اچھا اب یہ بھی بات کو سمجھو، کوئی عقل کا اندھا یہ نہیں کہتا کہ میرا مرشد پیر جو ہے جناب وہ عالم الغیب ہو، یہ نہیں کہتا نہیں زبان سے، کیا کرتا ہے؟ اب دیکھو نا، آپ مکہ شریف میں بیٹھے ہیں اور یہاں سے کوئی پکارے یا معین الدین چشتی مدد کو، یا یہاں سے کہے یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا نعرہ لگائے یا پیر یا دستگیر، تو یہ کیوں بلا رہا ہے؟ کیا خیال، عقیدہ کیا ہے اس کا کہ وہ نہیں سنتے، نہیں جانتے، ان کو کوئی پتہ نہیں؟ جب آدمی کسی کو پکار رہا ہے یا علی یا شیخ عبد القادر جیلانی یا پیر یا دستگیر یا نبی یا رسول یا ولی یا جبرائیل یا میکائیل، یہ جو پکار رہا ہے، پکارنے والا ٹھنڈے دل سے اللہ کے کعبے میں بات سچی کرنا، یہ جو پکارتا ہے اس کا کیا عقیدہ ہے کہ بس میں محبت میں پکار رہا ہوں، میرے پیر کو پتہ شتا کوئی نہیں، تو پھر پاگل ہو گیا ہے۔ دیکھو نا، آپ نے یہاں سے بیٹھ کے کبھی اپنے گھر والوں کو پکارا ہے؟ کیوں؟ پتا ہے آپ کو میرے گھر والے جب وہ اتنے دور ہیں نا، میری آواز سن سکتے ہیں نا، ان کو پتا ہے میں کیا ہوں، تو کوئی نہیں پکارتا۔ پکارتا تب ہے کہ جب پتا ہو کہ میری پکار سننے والا، اب اللہ کو کیوں پکارتے ہو؟ کہ سن رہا ہے یا نہیں سن رہا، جانتا ہے یا نہیں جانتا، ہماری مشکل حل کرنے کی قدرت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، نفع نقصان کا مالک ہے یا نہیں ہے، ہر بولی سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا، تبھی پکارتے ہو نا۔ تو اسی مقابلے پر جب پیر کو پکار رہے ہو تو کیا عقیدہ ہے؟ ٹھنڈے دل سے آخر سوچیں، اگر تو یہ عقیدہ ہے کہ پیر شیر سنتا کوئی نہیں، اچھا بھائی نہیں سنتا ہے تو کیوں بلاتے ہو؟ پاگل ہو؟
تو مانا یہ ہے کہ عقیدہ ہوتا ہے ان کا کہ پیر سنتا ہے اور ہماری بات پیر صاحب کو پہنچ رہی ہے، اور جب ہماری فریاد پہنچے گی تو پیر صاحب آگے فوراً ہماری مدد بھی کریں گے، ہماری مدد کرنے پر بھی قادر ہے۔ اور یہ صفتیں کس کی تھی؟ اللہ کی تھی۔ تو اسی کا نام شرک، اسی کا نام شرک ہے۔ اور شرک کس کا نام ہوتا ہے جناب؟ اچھا، آپ جاتے ہیں مزار پہ، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، الٹے پاؤں چل رہے ہیں، کیوں؟ کوئی وجہ؟ مزار پہ باہر طواف کر رہے ہیں قبر پر۔ اچھا، کعبہ شریف کا جو طواف کرتے ہو کیا عقیدہ ہے؟ اللہ دیکھتا ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، دیکھتا ہے۔ تو وہاں جو پھرتے ہو تو وہاں کون دیکھتا ہے؟ اگر پیر نہیں دیکھتا تو خوش کس کو کر رہے ہو؟ اور اگر وہ دیکھتا ہے، اسی کا نام تو پھر شرک ہے۔ اور پھر شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک کو سینگ ہوتی ہے کہ وہ صفتیں جو اللہ کی خاص ہیں کسی دوسرے میں ثابت کرے۔ اچھا، اب اس پہ وہ دلائل کیا دیں گے؟ کسی معجزے کا ذکر ہو جائے گا، کسی کرامت کا ذکر ہو جائے گا۔ تو معجزہ الگ چیز ہے، کرامت الگ چیز۔ اب دیکھو کہ حضرت سلیمان کو اللہ نے کتنی شان دی ہے، کتنا بڑا ملک دیا ہے کہ ایسی شاہی کسی کو ملی ہی نہیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو علم دیا ہے پرندوں کا، جانوروں کا، جنوں کا، انسانوں کا، اور پھر آپ کے ملک جو ہے وہ بندوں پہ نہیں، وہ جنوں پہ، پرندوں پہ، حشرات پہ، چیونٹیوں پہ، ہوا پہ، سب کچھ ہے۔ لیکن جب تخت منگانے کے لیے مسئلہ ہوا تو فرمایا ایکم یاتینی بعرشہا، تم میں سے کون ہے جو ملکہ کا تخت لے آئے؟ آپ نے خود نہیں منگوا لیا۔ حالانکہ یہ بھی شان ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھنے والے اس مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں، یہ بھی عظمت ہے، نبی کی عظمت شان ہے۔ لیکن یہ اللہ کی حکمت ہے کہ کوئی چیز اللہ نے کسی انسان کو دے دی ہے، کوئی چیز کسی انسان کو دے دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اتنا جنات کے مال بادشاہ ہونے والا ایک پرندے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہدہد کدھر ہے؟ کیوں؟ علم غیب کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک۔ بس یہ عقیدت۔ اب دیکھیں ان آیات کو سمجھیں تو سمجھ آ جائے گا کہ اہل کتاب کیسے مومن ہیں۔ اللہ نے فرمایا وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله۔ اللہ نے فرمایا یہود کیا کہتی ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اچھا یاد رکھو کیوں کہتے تھے کہ حضرت عزیر کے معجزات ایسے دیکھے کہ ان کو عقیدے میں دماغ میں یہ بات آ گئی کہ نعوذ باللہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو ولادت ہی عجیب ہے کہ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا، اور پھر اپنے دودھ پینے والا بچہ ہے، ابھی 2 دن بھی نہیں گزرے ہیں اور جناب اپنے جھولے میں ایسی تقریر کر رہے ہیں جو بڑے سے بڑا خطیب بھی نہ کر سکے، جو بڑے سے بڑا مولوی بھی تقریر نہ کر سکے۔ وہ دودھ پینے والا بچہ جو ہے اپنی قوم کو خطاب کہہ رہا ہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ تو جب انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، پھر معلوم ہوتا ہے یہ خدا کا بیٹا ہے بس۔ اچھا، اب بیٹے میں بھی 2 معنی یاد رکھنا۔ ایک تو ہے بیٹا اس کو کہتے ہیں جو صلب سے ہو، کیا معنی؟ آدمی کے میاں بیوی سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ بیٹا ہے اس کا، صلب سے بیٹا ہے، حقیقی بیٹا ہے۔ بعض بیٹے ہوتے ہیں متبنہ، کسی کو محبت میں بندہ بیٹا بنا لیتا ہے، کسی کو پیار میں آدمی بیٹا بنا لیتا ہے، اپنی اولاد نہیں ہے، کسی کا بیٹا لے لیا بیٹا بنا لیا۔ اچھا، بعض معنی بیٹے کا یہ ہوتا ہے کہ پیار میں، جیسے آپ کا بچہ سکول میں پڑھتا ہے، اس کا ایک دوست ہے، وہ جب آئے گا آپ کہیں گے تم بھی تو میرے بیٹے ہو نا، میرے بیٹے کے ساتھ پڑھتے ہو، بس تمہارے عید پہ کپڑے بھی میں بناؤں گا، ہر چیز میں بناؤں گا، تم بھی میرے بیٹے ہو، تو پیار میں بیٹا ہے۔ اب اگر کہیں بعض جاہلوں کا تو یہ عقیدہ تھا نعوذ باللہ کہ اللہ کی بیوی بھی ہے اور بیٹا بھی ہے،
اسی لیے قرآن نے نفی کی نا، متخذ صاحبۃ ولا ولدا، اللہ بیوی سے بھی پاک، اللہ اولاد سے بھی پاک۔ اچھا، اور اگر کہو کہ جناب اللہ میاں نے بیٹا بنایا تھا تو اللہ کو کمی ہے، بیٹا تو وہ بناتے ہیں جن کا اپنا نہ ہو، وہ کہتے ہیں جی اب کیا کریں، ہماری اولاد تو ہے نہیں، کوئی تو بیٹا بنائے۔ تو اگر اللہ بھی نعوذ باللہ محتاج ہے بیٹا بنانے میں، تو خدا کیسے ہوا؟ اللہ کی تو شان یہ ہے کہ ساری دنیا محتاج ہو اور خدا بے نیاز ہو، اس لیے وہ بھی غلط ہے۔ اچھا، یہ کہیں کہ جی ان کی شان تھی اس لیے پیار میں بیٹے ہیں، تو باقی انبیاء جتنے ہیں ان کے ساتھ پیار کیوں نہیں؟ 1,24,000 پیغمبر ہے، پر صرف 2 کو بیٹا کیوں بناؤ؟ اگر پیار سے بیٹے کا لفظ کہا گیا ہے، یعنی حقیقی بیٹا مراد نہیں ہے، سلبی بیٹا بھی مراد نہیں ہے، متبنہ بھی مراد نہیں ہے، صرف اللہ مہربانی فرما کے کہہ دیں کہ میرا بیٹا ہے نعوذ باللہ، تو پھر باقی نبی ان سے اللہ معاف کرے اللہ کا تعلق نہیں ہے، صرف ان 2 پیغمبروں سے تعلق تھا، صرف حضرت عزیر سے یا حضرت موسیٰ سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ تو اس لیے یہ عقیدہ رکھنا جو ہے ہر لحاظ سے جہالت ہے۔ اچھا، اب دیکھیں کہ بڑے فرقے جو تھے میرے آقا کے زمانے میں کون تھے؟ ایک مشرکین، یہود اور نصارہ، ان تینوں نے کمال کر دیا۔ یہود کہتے ہیں عزیر خدا کا بیٹا ہے، نصرانی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے۔ مشرکین نے کہا کہ ہم پیچھے کیوں رہیں، یہ بازی نہ لے جائیں، انہوں نے کہا جتنے فرشتے ہیں نا وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ چلو، مشرکین نے یوں مسئلہ حل کر دیا کہ ملائکہ جتنے ہیں بنات اللہ ہے، اور ہمارے جاہل نے بھی کہا کہ یار کمال ہے، وہ نمبر لے گئے، ہم پیچھے کیوں رہے؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں میاں نبی خود خدا ہے، بس۔ انہوں نے کہا کمال ہے، ہم سے بازی لے جائیں یہودی نصرانی، ہم بڑی فارورڈ قوم ہے، ہم پیچھے کیسے رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا خود تمہیں دھوکہ لگا ہوا ہے، نبی جو ہے نا جب نیچے آیا تو نبی ہے، اوپر تو خود خدا ہے۔ یہ تو صرف ویس بشر کا ہے، لباس بشر کا ہے، یہ تو جناب ایک بشریت کا برقع اوڑھ کے آئے ہیں، اندر سے تو اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، خود خدا ہے۔ تو ہمارے لوگ جو تھے نا وہ نمبر لے گئے، وہ تو بیٹے تک رہ گئے نا، کوئی بیٹیوں تک رہ گیا، انہوں نے تو خود بنا دیا نا۔ تو اس لیے آپ خود اندازہ کریں کہ ان کا شرک بڑا تھا یا ہمارا شرک بڑا ہے، یہ فیصلہ آپ خود کریں کہ یہود و نصارہ کا شرک زیادہ تھا۔ اپنے خیال میں اگر یہ کہیں قیامت میں اللہ نے کہیں جہنم میں ملاقات کرا دی نا ان کی، تو وہ ہاتھ باندھ کے بھاگ جاؤ، کہیں گے ہمارا باپ کی بھی توبہ ہے، ہم وہ شرک نہیں جانتے جو تم جانتے ہو، تم تو اتنی آگے نکل گئے ہو نا۔ اب دیکھو نا جی، ابو جہل نے کعبے میں لگائی اپنی تمثیل، بت، تصویریں، ہم نے ہر گاڑی میں ہر گھر میں اپنے مرشد کی تصویر لگائی۔ اچھا، بعض تو اتنی ترقی کر گئے ہیں کہ انگوٹھی میں رکھتے ہیں تصویر، اور بعض اتنی ترقی کر گئے ہیں کہ مرشد کی تصویر قرآن کے پہلے صفحے میں رکھتے ہیں، پہلے زیارت کرتے ہیں پھر قرآن پڑھتے ہیں۔ ایمان سے کہیں یہ شرک تو ابو جہل اینڈ کمپنی کو بھی نہیں آتا تھا، وہ بالکل ان کے دماغ میں بھی نہیں آ سکتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا فوٹو بنواتے ہیں جی خوبصورت مرشد کا، پھر انگوٹھی کے نگ کے نیچے کی یوں جو دیکھیں تو بڑا نظر آئے، اور پھر اس کو ماشاءاللہ چومتے ہیں باقاعدہ بالکل آرام سے۔ اور جیسے تم طواف کر کے دیکھتے ہو نا بعض لوگ بیچارے کی حالت میں الٹے پاؤں چلتے ہیں، اسی طرح جا کے دیکھو مزاروں پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، الٹے پاؤں چل رہے ہیں، اور باقاعدہ طواف کر رہے ہیں، باقاعدہ جھوم رہے ہیں، اور باقاعدہ کھلا مانگ رہے ہیں کہ داتا ہم تم سے لینے آئے ہیں، سیدھا، کوئی اس میں بل پھیر بھی نہیں، کوئی ہمیں تھوڑی سی تعویل کی گنجائش بھی نہیں، سیدھا گئے ہیں شباز کلندر، بس تیرے دروازے پہ آئے ہیں اور بچہ لے کے جانا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو شرک سے بچائے اور جمیع انواع شرک سے بچائے، اللہ تبارک و تعالی شرک اکبر سے بچائے، شرک اصغر سے بچائے، اللہ ہر مسلمان کو صحیح توحید نصیب فرمائے اور صحیح معنوں میں اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ اس لیے اچھا، اسی لیے جب وفد نجران آیا تھا عبد المسیح کی قیادت میں،
انہوں نے بھی حضور پاک سے یہی کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عیسیٰ ابن مریم کو آپ مانتے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں کہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، اور پھر خدا کا بیٹا کیوں نہیں مانتے ہیں؟ یا تو ہمیں کوئی اور بندہ بھی دکھلائے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو۔ اگر ساری دنیا میں صرف ایک آدمی ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے تو معلوم ہوا کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو اللہ پاک نے قرآن نازل فرما دیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ نے فرمایا میرا بدری ان کو بتلا دیں کہ عیسیٰ کی مثال ایسی ہے جیسے آدم۔ چلو عیسیٰ کا تو باپ کوئی نہیں، ماں تو ہے، آدم کی تو ماں بھی کوئی نہیں، باپ بھی کوئی نہیں۔ بی بی حوا کو اللہ پاک نے آدم کی بائیں پسلی سے پیدا کیا ہے، اور نہ کوئی حمل ہے نہ مدت حمل ہے۔ آدم علیہ السلام سو رہے ہیں، آنکھ کھلی تو بیوی ساتھ بیٹھی ہے۔ اللہ میاں یہ کون ہے؟ فرمایا بیوی تو ہے، اور کون ہے؟ تمہاری بیوی ہے۔ اچھا کہاں سے آ گیا؟ کہا تم سے نکالی ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ عورت کو اللہ نے مرد کے اجزاء سے پیدا کیا ہے، اس لیے عورت مرد کی طرف مائل رہتی ہے اور مرد عورت کی طرف مائل رہتا ہے۔ اور اسی لیے علماء نے لکھا کہ اللہ نے چونکہ عورت کو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا ہے تو بایاں جو ہے دائیں سے کمزور ہوتا ہے، اس لیے مرد سے عورت کمزور ہوتی ہے۔ اور اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے، چونکہ پسلی جیسے ٹیڑھی ہوتی ہے، عورت بھی لاکھ تہجد گزار بن جائے تھوڑا بہت ٹیڑھا پن رہتا ہے اس میں بھی، وہ بھی بالکل سیدھی نہیں ہوگی، کچھ نہ کچھ یعنی رہے گا چکر تھوڑا بہت۔ اسی لیے میرے مدنی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، حضور نے فرمایا عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا کرو، ان کو بالکل سیدھا کرنے کی بھی کوشش نہ کرنا، اگر بالکل سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اور ان کو ڈھیلی رسی بھی نہ دینا، یہ اور زیادہ ٹیڑھی ہو جائے گی، ان کو ذرا حد اعتدال میں رکھنا۔ اس لیے بعض بزرگ کہتے تھے کہ ڈنڈا لٹکا بھی رہے لیکن استعمال نہ کرو، یعنی کھڑا ہو، یہ چار کتابیں جب کچھ نہیں کرتی نا پھر پنجویں کتاب کام کرتی ہے نا، اس لیے وہ لٹکا تو رہے لیکن مارو نہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، اور خدا کی شان دیکھو، پھر یہ نصرانی جو ہے پھر یہ گمراہ ہو گئے، ان میں بھی فرقے بن گئے، ایک فرقہ بن گیا کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، اور ایک فرقہ بن گیا کہ نہ عیسیٰ خود خدا ہے۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ ثم انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہے، اور تیسرا فرقہ بن گیا کہ نہ خود خدا تو نہیں ہے لیکن ثالث ثلاثہ، ان تین میں سے ایک خدا ہے لیکن پتہ نہیں کون۔ تو وہ اس عقیدے میں ایک مسلمان کا عقیدہ جیسے کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول، اللہ نے فرمایا میرا بدری اعلان کر دو کہ عیسیٰ ابن مریم صرف اللہ کے رسول ہیں، نہ بیٹا ہے نہ خدا ہے، نہ تین میں تیسرا ہے، وہ تو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے، اولو العزم من الرسل ہے، بنی اسرائیل کا آخری پیغمبر ہے، جو مبشر بھی ہے مصدق بھی ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ اب اس آیت میں دیکھیں اللہ نے فرمایا ذالک قولہم
ذالک قولہم بافواہہم. کیا مانا؟ اللہ نے فرمایا ان کا یہ کہنا جو ہے عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے یا عزیر خدا کا بیٹا ہے، یہ محض زبانی بات ہے، کوئی حقیقت کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی دلیل ہی نہیں، بس یہ ہے قولہم بافواہہم. اور کیوں کہتی ہیں؟ فرمایا یضاہئون قول الذین کفروا من قبل. یضاہئون من یشابہون، ان سے پہلے جو کافر گزر چکے ہیں یہ بھی اسی قسم کی باتیں کر رہے ہیں. وہ بھی کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور یہ کہتی ہے کہ کیونکہ مشرک تو پرانے ہیں نا، سب سے پرانے مشرک ہیں. یاد رکھو یہ یہودی نصرانی تو بعد میں پیدا ہوئے ہیں نا، یہ تو بہت بعد میں آئے ہیں. مشرک تو نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہے نا، کہ جنہوں نے نوح علیہ السلام نے جب اللہ کی توحید کی دعوت دی، انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں بالکل ہم اپنے 5 پیر جو ہیں ان کو نہیں چھوڑیں گے. ودن وسواعا ویغوث ویعوق ونسرا. تو بت پرستی نوح علیہ السلام کے زمانے سے، مشرک اس وقت سے ہیں. تو یہودی تو آئے جب موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسائی پیدا ہوئے جب عیسیٰ علیہ السلام آئے. اس لیے اللہ نے فرمایا یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ بھی انہی کی مشابہ باتیں کر رہے ہیں جیسے وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، انہوں نے بھی پیغمبروں کو خدا کے بیٹے بنا دیا. فرمایا قاتلہم اللہ، اللہ ان کو ہلاک کرے، اللہ ان کو برباد کرے. قاتلہم اللہ انا یؤفکون. یہ سیدھے رستے کو چھوڑ کے کدھر بھاگے جا رہے ہیں، کدھر بہ کے جا رہے ہیں کہ نام موسیٰ علیہ السلام کا لیتی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کہتی ہیں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور میں تو خوف سے فرعون کے گھر کو چھوڑ کے حضرت شعیب کے پاس زندگی گزارنے والا، اور میں تو رات کو گزر رہا ہوں، اللہ نے مجھے نبوت کے لیے چن لیا. لیکن یہ کہتے نہیں خدا کا بیٹا ہے. یہ کہاں جا رہے ہیں؟ انا یؤفکون، کہاں سے اٹھا رہے ہیں بات؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم. اللہ نے فرمایا ان لوگوں نے اپنے اپنے علماء کو، اپنے اپنے پیروں کو اللہ کے سوا رب بنا دیا، اللہ کے سوا ان کی بھی ربوبیت کے قائل ہو گئے. عیسیٰ ابن مریم کو بھی خدا بنا دیا. وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا ہو. حالانکہ نہیں حکم دیے گئے تھے مگر کہ عبادت کریں اس الہ کی جس کے سوا کوئی الہ برحق نہیں، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. ان کو حکم تو یہ دیا گیا تھا لیکن انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو رب بنا دیا. اللہ نے فرمایا سبحانہ عما یشرکون، پاک ہے اس کی ذات جو اس کے ساتھ یہ شریک بناتے ہیں. اللہ شریکوں سے بھی پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے تمام صفات نقص سے پاک ہے. وہ ہر صفت جو میرے رب کی شان کے لائق نہ ہو اللہ اس سے پاک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جاہل یہ نہیں سمجھتے کہ بیٹے کی تو تجھے ضرورت ہے کہ تیرا نام باقی رہے، بیٹے کی تو تجھے ضرورت ہے کہ بوڑھا ہو جاؤں تو میرا ہاتھ پکڑے، بیٹے کا تو وہ ضرورت مند ہے جو خود محتاج ہونے والا ہو، اور جو کسی کا محتاج نہیں اس کو بیٹے کی کیا ضرورت ہے. اچھا پھر بیٹا جو بنائے تو مخلوق ہے اس کی، تو جب ساری مخلوق کا وہ خود خالق ہے تو پھر بیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ساری مخلوق کا وہ مالک ہے تو پھر بیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جاہل ہے. کہاں جا رہے ہیں؟ سبحانہ عما یشرکون. اب اس کے بعد سمجھیں کہ احبار حبر سے یا حبر سے، یاد رکھیں احبار حبر سے علماء لغت کہتی ہیں، یا حبر سے کیا معنی؟ زینت، کیونکہ اس دنیا کی زینت جو ہے وہ علم والوں سے ہوتی ہے. یا احبار حبر سے ہے. حبر کہتی ہیں سیاہی،
تو سیاہی سے جو کتابیں لکھی جاتی ہیں وہ بھی ہمیشہ رہتی ہیں، تو اسی طرح علم والوں کا نام بھی ہمیشہ رہتا ہے۔ تو اس لیے فرما احبارہم ورہبان، اور رہبان ان کو کہتے ہیں جو لوگ سارے لوگوں سے کٹ کے اپنے عبادت خانوں میں، پہاڑوں میں، غاروں میں جا کے بیٹھ جاتے تھے کہ گوشت نہیں کھائیں گے، شادی نہیں کریں گے، اچھا لباس نہیں پہنیں گے، آرام نہیں کریں گے، محنت مشقت کریں گے، ہم اللہ کی عبادت میں لگے رہیں گے، وہ رہبان تھے۔ یعنی جس کا سیدھا معنی ہے مولوی اور پیر، وہ مولوی تھے، وہ پیر تھے، یعنی سمجھانے کے لیے، نعوذ باللہ۔ یہ نہیں کہ یہ اچھا ان کو رب کیسے سمجھتے ہیں؟ جب میرے مدنی پاک نے یہ آیت مبارک پڑھی، تلاوت کی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا حضور میں خود اسلام لایا ہوں، ابھی احبار بھی تھے، رہبان بھی تھے، لیکن ان کو ہم نے رب تو کبھی نہیں کہا کہ ہمارے رب ہیں، خدا ہیں، یہ تو کبھی نہیں کہا۔ حضور نے فرمایا بات کو سمجھو، اگر وہ کسی چیز کو حلال کر دیتے تھے تو تم مان لیتے تھے؟ نے کہا اگر کسی چیز کو حرام کر دیں کہ یہ حرام تو تم مانتے تھے؟ ہاں، ان کو رب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ حلال حرام کا اختیار کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ جب وہ بندہ حلال حرام کرنا شروع کر دے تم تو اس کی بات مانی تو گویا تم نے رب بنا لیا نا، کیونکہ حلال و حرام کرنے کا اختیار تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ اس سے مراد کون ہے؟ وہ یہود و نصارہ کے احبار و رہبان ہیں۔ اور بعض لوگ جو ہیں آج کل، اللہ معاف کرے، ایک دوسرے سے تعصب میں آ کر اور ضد میں آ کے یہ آیتیں تلاوت کرتے ہیں کہ جو لوگ ائمہ کو مانتے ہیں، جو لوگ چار امام مانتے ہیں، گویا یہ بھی ان کو نعوذ باللہ احبار و رہبان کو انہوں نے خدا بنایا ہوا ہے، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، اللہ معاف کرے۔ بعض لوگ یعنی یہی آیتیں پڑھ کے انہی آیتوں کو لوگوں کے دماغ میں یہ بٹھاتے ہیں کہ دیکھو جی یہ کہتا ہے کہ میں فقہ حنفی پہ عمل کرتا ہوں، یہ امام شافعی پہ عمل کرتا ہے، یہ امام احمد ابن حنبل پہ عمل کرتا ہے، اور یہ امام مالک پہ عمل کرتا ہے رحمت اللہ علیہم، تو گویا انہوں کو بھی انہوں نے رب بنایا ہوا ہے۔ تو یہ حالت کی بات ہے۔ اللہ رحمت فرمائے کہ اللہ جو آیتیں کافروں کے لیے لکھیں وہ تم ائمہ دین پہ منطبق کرو، تو اس سے بڑی ضد کیا ہو؟ ایک دوسری بات یہ ہے کہ نصارہ اور یہود کے احبار رہبان مسلمان تھے یا کافر تھے؟ ہاں جی، تو یہ ائمہ نعوذ باللہ یہ کیا ہے؟ پھر ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہوگا تمہارا کہ نعوذ باللہ یہ کافر ہیں؟ اچھا، اسی طرح یہ ہے کہ وہ احبار و رہبان اللہ کے حلال کو حرام کرتے تھے، تو یہ ائمہ فقہ جو ہے یہ بھی اللہ کے حلال کو حرام کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کریں اللہ ہدایت عطا فرمائے، دل سے دعا کیا کریں کہ اللہ بغض، اناد، فساد، جھگڑے، ایک دوسرے پہ الزام، غیبت، ان سب چیزوں سے اللہ ہر مسلمان کو پناہ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں اسی رستے پہ چلائے جو میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، جس پہ صحابہ چلے ہیں، خیر القرون چلے ہیں، جس پہ پھر ائمہ محدثین، ائمہ فقہاء، اللہ ان سب کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارا تعلق جو ہے اسی جماعت کے ساتھ رکھے، کیونکہ اللہ کا ہاتھ جماعت پہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں محروم نہ فرمائے اور بے ادبی اور گستاخی سے بچائے، اور جن لوگوں میں ایسی چیزیں اللہ ان کی بھی ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ جو آیات قرآن نے، یاد رکھو ہمیشہ کہ ہر آیت کا ایک سیاق ہے، سباق ہے، ہر آیت کا سبب نزول ہے، ہر آیت کی شان نزول ہے۔ ہاں، ایک آیات کا حکم عام ہوتا ہے۔ اگر آج بھی کوئی آدمی اپنے پیر کو یہ اختیار دے کہ اللہ کہتا ہے بکری حلال ہے، وہ کہیں حرام ہے، تو وہ پھر اس پر یہ حکم لگے گا۔ اگر اسلام کہتا ہے سود حرام ہے، وہ کہے نہیں جناب سود حلال ہے، تو اس پہ یہ حکم لگے گا کہ جو اللہ کے حلال کو حرام کرے اور اللہ کے حرام کو
حلال کرے۔ باقی جو مجتہدین نے مسائل میں اجتہاد کیا ہے یا انہوں نے قیاس سے مسائل وعدے کیے ہیں تو انہوں نے وعدے کر دیا ہے کہ القیاس مظہر لا مثبت، کہ ہمارا قیاس جو ہے وہ مسئلے کو ظاہر کرنے والا ہے، یہ نہیں کہ ہم مسئلہ بنانے والے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنے ائمہ ہوتے ہیں وہ مسئلہ بتلانے والے ہیں، وہ مسئلہ ظاہر کرنے والے ہیں۔ اصل احکام جو ہے وہ اللہ کے قرآن اور فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے ہیں۔ تو ان آیات مبارک میں اب آپ دیکھیں کہ جب یہود کا یہ عقیدہ ہے، نصرانیوں کا یہ عقیدہ ہے، تو ایمان باللہ کہاں رہا؟ جب ایمان باللہ ہی نہ رہا اور ایمان آخرت پہ ہوتا تو اللہ کے مقابلے پہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیتے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تھا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ اب ان کا اللہ نے اہل کتاب اوتوا الکتاب جو تھے وہ کون ہیں؟ قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم، یعنی لا مستند لهم ولا حجت لهم ولا برہان لهم، کسی مشرک کے پاس دلائل نہیں ہوتے۔ ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برہان له به فإنما حسابه عند ربی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قاتلهم اللہ۔ بعض حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جہاں یہ لفظ آئے قاتلهم اللہ مانا ہوتا ہے لعنهم اللہ، اللہ ان پہ لعنت کرے، اللہ ان کو ہلاک برباد کرے۔ اس کے بعد فرمایا انا یؤفکون، انا یؤفکون کا کیا معنی کہ کیف ذلونا، کیوں گمراہ ہو رہے ہیں، کیوں حق چھوڑ کے باطل کی طرف جا رہے ہیں۔ اف کا معنی ہوتا ہے بات کا گھڑنا، جیسے نا ان الذین جاؤوا بالافک، وہاں بھی لفظ افک ہے، مادہ ایک ہے یؤفکون، وہاں کیا تھا کہ بات کا گھڑنا، تو یہ خود جھوٹے راستے گھڑ کے حق کو چھوڑ رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، احبار مانا ان کے علماء اور رہبان مانا ان کے عبادت کرنے والے، دنیا سے منقطع ہونے والے۔ والمسیح ابن مریم، حضرت عیسیٰ ابن مریم، وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا ہو، حالانکہ نہیں حکم دیے گئے مگر عبادت کریں اس الہ کی جو واحد ہے، جو لا شریک ہے، جو واحد ہے، جو احد ہے، جو صمد ہے، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ۔ آخر میں فرمایا سبحانہ اما یشرکون، سبحانہ کیا معنی؟ نماز پڑھتی ہو تو سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، رکوع میں جاتے ہو کہتے ہو سبحان ربی العظیم، سجدے میں جاتے ہو تو کہتے ہو سبحان ربی الاعلی، ہر نماز کے بعد پڑھتے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی تنزیہ بیان کرنی، اللہ کی تقدیس بیان کرنی کہ وہ ہر شریک سے پاک ہے، ہر مثل سے پاک ہے، ہر انداز سے پاک ہے، اس کی کوئی مثل نہیں، لا شریک لہ ولا نظیر لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ۔ اس لیے اللہ نے فرمایا سبحانہ عما یشرکون۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی توحید پہ قائم رکھے اور توحید پہ ایمان نصیب کرے اور توحید پہ ہی خاتمہ ہو اور حسن ختام ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو، اتباع ہو، صحابہ اہل بیت اولیاء ائمہ کے ساتھ تعلق ہو۔ اللہ پاک آپ کو مجھے سب کو صحیح راستے پہ قائم دائم رکھے۔ جی کہ میں تقریباً
پورا مڈل ایسٹ گھوم چکا ہوں، میں نے ایک رسالہ دیکھا ہے کہ جس میں تصویر نہیں ہوتی. خیر یہ تو آپ کی بھی غلط فہمی ہے کہ ایک رسالہ آپ نے دیکھا ہے. ایسے رسالے جو دینی اداروں سے نکلتے ہیں اس پہ کسی پہ تصویر نہیں ہوتی. آپ نے تو ترجمان القرآن کا نام لکھا ہے، ایسے کئی رسالے ہیں، الحق ہے، البلاغ ہے، الخیر ہے، اسی طرح اپنا خدام الدین ہیں، سینکڑوں رسالے ہیں اور ہر جماعت کے رسالے ہیں. جو دین والے رسالے ہیں الحمدللہ ان پہ تصویریں نہیں ہوتی. یاد رکھیں یہ جو آج کل ہوتا ہے نا ملغوبہ کاروبار بن گیا ہے کہ اخبار جو ہے نا اس میں مسائل بھی لکھ دیں گے تاکہ کوئی آدمی جو جس کو مسئلے کی ضرورت ہے وہ پوچھے، کسی حکیم کی بات بھی لکھ دیں گے، کوئی بیمار ہو تو اس لیے پڑھ لے، کسی عورت کا فوٹو بھی لگا دیں گے کہ جوان بھی تو کوئی چسکا لے لے. تو یہ تو کاروبار ہے، بزنس ہے، اللہ پاک معاف کرے. اور یہ صرف لوٹنے کے بہانے ہیں، کیونکہ اچھا کو بوڑھا بھی ہو تو وہ بھی اینک لگا کے چھوڑا بوڑھا اپنی آنکھوں کو سینک لیتا ہے، ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا. تو اس لیے ورنہ اللہ پاک سے دعا کریں اللہ ان کو ہدایت دے اور ان کو حلال کمانے کے ذریعے دے، اللہ ان کو حلال کے راستے عطا فرمائے. یہ میڈیا کی سب سے بڑی دشمنی ہے کہ پوری اذہان دنیا میں فحاشی پھیلا دی ہے، عریانی پھیلا دی ہے، بے حیائی پھیلا دی ہے اور فیشن پھیلا دیا ہے. کیونکہ میڈیا کے پاس جو بظاہر ایک طاقت ہوتی ہے جی، ایک بات جو ہے 1 منٹ میں دنیا میں پہنچ جائے. تو اب ایک عالم دین کی بات کتنے آدمی آپ سنیں گے؟ لیکن اگر یہ بات اس میں آ جائے یعنی کسی انٹرنیٹ پہ تو کتنے جہان میں چلی جائے گی. تو اس لیے دعا کریں، بہرحال کم از کم یہ دعا کریں کہ جو مسلمان ملک ہیں اللہ ان کو صحیح اخبارات، صحیح دین کے رسائل، صحیح کام کرنے کی توفیق دے اور انہیں ان چیزوں سے بچائے. میرے بھائی ہنڈی کا کاروبار کرنا جو ہے ویسے تو اس میں کوئی بات نہیں، ایک ریٹ ہے. جیسے کہ آپ صراف سے جا کے اپنا ریال تبدیل کراتے ہیں، اسی طرح آپ ہنڈی والے کو کہتے ہیں کہ جی یہ ریال لو، اور کیا بھاؤ ہے؟ اس نے کہا جی یہ بھاؤ، نے کہا یہ بھاؤ میرے گھر میں پہنچا دو. بظاہر تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں لگتی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہنڈی سے مسلمان ملک کو نقصان ہوتا ہے. جو پیسہ آپ قانوناً بھیجیں گے وہ ان کو زر مبادلہ بھی لے گا، ملک مضبوط ہوگا، اس کی جڑیں مضبوط ہوں گی. اور جو آپ نے اس طرح ہنڈی کیا ہے اس کا فائدہ صرف دلالوں کو، ایجنٹوں کو ہوگا، ملک کو نہیں ہوگا، اور ملک میں الٹا کالا دھن پہنچے گا. تو جب اسلامی ملک کو نقصان ہو تو ایسے کاروبار کو نہیں کرنا چاہیے. ہمیشہ وہ کاروبار کریں جس سے کسی اسلام کے ملک کو نقصان نہ پہنچے. 2-4 ہزار روپے تمہیں زیادہ مل جائیں گے، 1 لاکھ کے پیچھے مثلا 500 زیادہ مل گیا، لیکن نقصان کتنا پہنچا ملک کو. جی کہ حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا کہ ظل من اسند امرہ الی المرأة. ہاں اسی طرح ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ اپنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، کہ جو لوگ اپنے امور جو ہیں عورتوں کو سپرد کریں وہ کامیاب نہیں ہوتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت مبارک میں بھی ہے، اور حضرت ابو بکر کا بھی یہ قول ہوگا. میں نے یہ قول نہیں پڑھا حضرت ابو بکر کا، لیکن جب حدیث مبارک موجود ہے کہ لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة. اور اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ علامات قیامت میں سے یہ بھی ذکر کیا ہے کتابوں میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آ جائے گا کہ امورکم الی نسائکم، جب تمہارے سارے معاملات عورتوں کے سپرد ہو جائیں گے کہ ہر بات اس سے پوچھنی ہے. خاوند بیچارہ ایسے ہے جیسے بہترین چپراسی ہو، فرسٹ کلاس نوکر جو سوٹ لے کے آئے، اچھی سے اچھا جوتا ڈھونڈ کے بیگم کے لیے لے آئے، حرم میں کٹھے جائیں تو جوتا اٹھا کے پیچھے چلے. تو اس طرح کا بڑا فرما بردار نوکر ہوتا ہے نا، جیسے فرما بردار ملازم، اور سارا معاملہ جو ہے عورتوں کے ہاتھ میں آ جائے تو حدیث میں یاد ہے کہ فبطن الارض خیر من ظہرها، پھر بندے کا مر جانا زمین پہ چلنے سے بہتر. پھر غیرت والے کا تقاضا یہ ہے کہ مر جائے تو بہتر. مسجد الحرام میں لوگ نمازیوں کے آگے گزرتے ہیں، نہیں گزرنا چاہیے.
نماز کا حکم ہے اور آگے گزرنے کے بارے میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت وعید ہے. لیکن چونکہ مسجد الحرام ایک بہت بڑی مسجد ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، لوگوں نے جانا بھی ہے تو کوشش یہ کریں کہ سجدے کی جگہ سے دور گزریں، اور کچھ لوگ بھی کوشش کریں کہ جب فرض پڑھنے وہی کھڑے ہو جاتے ہیں سنتیں پڑھنے کے لیے. تو اللہ کے بندے آخر لوگ کہاں جائیں؟ جب فرض پڑھ لیں تو وہ بھی ہٹ کے دوسری جگہ کسی ستون کے ساتھ کسی دوسرے مقام پہ جہاں لوگوں کے گزرنے کا کم سے کم امکان ہو، آرام سے سنتیں پڑھیں، آرام سے نوافل پڑھیں، تاکہ لوگوں کے لیے بھی رستہ نہ روکے. اب تم سڑک پہ کھڑے ہو جاؤ، لوگ کیا کریں؟ تو بہرحال نہیں گزرنا چاہیے. مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں شیب ابی طالب جو ہے معروف ہے، کسی سے پوچھ کے چلے جاؤ. ناخن کاٹنا سنت ہے، فطرت انبیاء ہے. تجارت کو اسلام نے جائز قرار دیا ہے، بالکل جائز قرار دیا ہے. تو تجارت میں کیا جرمانہ؟ باقی ٹیکس ہوتے ہیں یا نظام ہوتا ہے. اب یہ تو مانا نہیں ہوتا ہے کہ ایک ملک میں جو اس ملک کے رہنے والے ہیں وہ تو نہ کریں اور باہر والے آگے ان پہ چھا جائیں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آخر ہر کسی کا حق زیادہ ہوگا، جو اس ملک کا باسی ہے اس کا حق زیادہ ہے، وہ حقدار ہیں. قبر کی تیاری کیسے کریں؟ اللہ پر ایمان، عقیدے کی سیرت، اعمال صالحہ، رات دن اعمال صالحہ، فرائض کی پابندی کریں، تلاوت قرآن کریں، استغفار کریں، گناہوں سے بچیں. دل میں تقویٰ بھی اسی طرح آتا ہے کہ اللہ کا خوف پیدا ہو کہ جو کام کرے یقین ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. تو جس اچھے کام سے خوش ہوتے ہیں اور برے کام سے ناراض ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک جو ہے، قبر کے دو طریقے ہوتے ہیں، سیدھی اور لحد، دونوں سنت ہیں. پورے ملک میں دفن میت کو ایسا لٹاتے، یہاں بھی ایسا لٹاتے، سیدھا رخ جو ہے وہ کعبے کی طرف کر دیا جاتا ہے. اگر مردہ خانہ میں رکھا جائے تو وہاں روح کو تکلیف ہوتی ہے، بالکل روح کا علاقہ قائم ہوتا ہے جیسے آپ خواب میں محسوس کرتے ہیں، نظر کچھ بھی نہیں آتا. اگر کوئی آدمی طلاق دے ٹیلی فون پر تو ہو جائے گی، طلاق دینے والے نے تو منہ سے نکال دی ہے نا، یہ تو ایسی بلا ہے ہر شکل میں ہو جاتی ہے. تم ٹیلی فون پر منہ رکھ کے کہو یا سپیکر پر رکھ کر کہو، کہہ تو رہے ہو نا طلاق. تو طلاق ایک ایسی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث جدہن جد وہدلہن جد، النکاح والطلاق والعتاق. حضور نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت ہے. وہ کیا ہے؟ ایک نکاح، ایک طلاق اور ایک عتاق. یعنی آدمی ڈرامے میں بھی بیوی کو طلاق دے، ڈرامہ کر رہا ہے، طلاق ہو جائے گی. جب لفظ صریح ہے تو پھر کیا مانا جی میں تو ڈرامہ کر رہا تھا، میرا تو نیت نہیں تھی. نیت تو اس وقت ہوتی ہے جب لفظ اور ہے، حرام کا لفظ ہے، گھر نکل جاؤ، تمہاری رسی تمہاری گردن پہ، آئندہ میرے گھر میں داخل نہ ہونا، آج کے بعد تو میرے لیے جو بالکل میرا تیرا کوئی تعلق نہیں. اب یہاں نیت ہے، طلاق تو لفظ صریح لفظ ہے، اس میں نیت کا کیا مطلب؟ آپ پاک سے دعا کر رہے ہیں کہ آپ کو جزائے خیر. جزاکم اللہ جی، بڑی مہربانی. نہیں ہو سکتی یہ ماسی اور بھانجی جمع نہیں ہو سکتی، خالہ کے ساتھ بھانجی بھی جمع نہیں ہو سکتی، جیسے دو بہنیں جمع نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کا حکم ہے، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے کی توفیق دے. اور یا الہ العالمین، عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما. یا الہ العالمین، بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، نفسانی سب بیماریاں دور فرما دے. یا اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو توحید کا عقیدہ نصیب فرما. یا اللہ سب کو شرک اور جہالت سے نجات عطا فرما. یا اللہ شرک سے، بدعات سے، خرافات سے نجات عطا فرما. یا الہ العالمین بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا. یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. یا الہ العالمین حرمین الشریفین البلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما،
مفسدین کے فساد سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تمام اسلامی ملکوں میں قرآن و سنت کا قانون جاری فرما۔ یا اللہ تمام اسلامی ملکوں میں قرآن و سنت کا قانون جاری فرما۔ یا الہ العالمین کشمیر میں، فلسطین میں، شیشان میں، مسلمان اراکان میں، برما میں، ہند میں، سندھ میں، عرب میں، عجم میں، افغان میں، مسلمان جہاں بھی ہے اس کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو اتحاد نصیب فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو اتفاق نصیب فرما۔ یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین ان سب کو مل کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم استر عوراتنا، آمن روآتنا، خفف روآتنا۔ اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم اصرف عنا كيد القائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين والسحر الساحرين وظلم الظالمين يا قوي يا عزيز۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔